آج کا پیغام یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام حیات جس کا 1400 سال پہلے بنیاد رکھی گئی اور پھر 1947 میں ہم نے تجربہ کیا، اور وہ کیا تھا؟ اور وہ اسلامی نظام حیات حکومتوں کا قبضہ نہیں ہے، وہ ہر شخص ہر فرد کا اپنی ذات میں نظام حیات لانا ہے، اور وہ تب تک نہیں آنے والا جب تک، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مثال ہے کہ نماز عید سجدہ اپنے لیے کرنا ہے، اگر اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا نہ کرو گے تو نماز قبول نہیں ہونے والی۔ یہی وہ اسلامی نظام حیات ہے کہ عبادات ایمانیات لازم ہیں، مگر ان کے ساتھ مخلوق خدا کی بھلائی، مخلوق الہ کی بھلائی، اور معاشرے میں اعتدال اور توازن اور مساوات۔ اور آج کا یہی سبق، یہی پیغام کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، توحید ذات الہ کے لیے ہے، اور رسالت جناب خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قرابتدار، رشتہ دار، اپنے پڑوسی، ہمسائے، ہر ایک کی بھلائی، ہر ایک کی خیر خواہی، یہ مومن کی صفت ہے اور مومن کا درجہ امتیاز ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، عید کی قبولیت کیا ہے؟ عید کی قبولیت یہی ہے کہ آپ مخلوق خدا سے بھلائی کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور پھر یہی اسلامی نظام حیات ہے۔ اس کے لیے پھر نہ حکومتوں کو بدلنا ہے، نہ آپ نے کوئی خون ریزی کرنی ہے، نہ کوئی لوگوں کو مارنا پیٹنا ہے۔ تو 14 صدیاں پہلے یثرب کی اس بستی میں، جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں جو اسلامی نظام حیات کی بنیاد رکھی گئی، اس میں کسی پر تشدد نہیں ہے، آبادگی ہے اور مواعظۃ الحسنہ ہے، خوبصورت انداز سے اپنے اعمال سے، اور اعمال کون سے؟ اعمال جو لوگوں کے لوگوں سے اعمال ہیں۔ ایک اعمال وہ ہیں جو آپ نے اللہ کے حضور اپنے پیش کرنے ہیں، سجدہ کرنا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے تلاوت کی ہے، اور ایک اعمال وہ ہیں جو آپ کے اپنے جیسے انسانوں سے ہے۔ اور میں نے پہلا جملہ یہ عرض کیا کہ ویسے ہم 2 درجے رکھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ گہرائی سے دیکھا جائے تو حقوق اللہ بھی دراصل مخلوق الہ کی بھلائی کا نام ہے۔ جتنے حقوق اللہ ہیں، اللہ کو کون سا حق چاہیے؟ معاذ اللہ، ذات الہ، الہ العالمین، غنی عن العالمین، اس کا کون سا حق ہے؟ اس کا حق یہی ہے کہ اس کی مخلوق سے بھلائی کی جائے، اس کی مخلوق سے خیر خواہی کی جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 14 صدیوں سے ہمارے اصفیاء نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے بزرگان دین نے یہی تو ہمارے سامنے مثال دی ہے۔ شرق میں، غرب میں، ایشیا میں، یورپ میں، جہاں اسلام پھیلا ہے، وہاں انہی مردگان خدا، انہی بندگان خدا کے اس عمل سے پھیلا ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ توحید الہ کی، رسالت خاتم النبیین کی، اور اس کے بعد مخلوق خدا کی بھلائی۔ تو بزرگوں، دوستو، آج کے دن جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو آپس کی رنجشیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، اور وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ ہماری انسانی انا کی بنیاد پر ہے، ہمارے ذاتی انسانی جو پسند و ناپسند ہے اس کی بنیاد پر ہے، یا کسی تعصب کی بنیاد پر ہے؟ اور مومن کا معیار تو کیا ہے کہ مومن تو پسند کرتا ہے تو اللہ کے لیے، مومن تو ناپسند کرتا ہے تو اللہ کے لیے، مومن دوستی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، مومن دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ تو آج کے دن جمع ہونے والوں اور عید کی سعادتیں حاصل کرنے والوں، ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ ذاتی بنیاد پر ہماری جو دشمنیاں ہیں ہم آج ان کو معاف کرتے ہیں، ذاتی انا کی بنیاد پر ہماری جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، ہم یہاں سے جب اٹھیں تو یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ کے واسطے ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں۔
جس سے جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، ہاں جو اللہ کے لیے ہے اس کو نہیں۔ دوستی اللہ کی وجہ سے، یعنی کہ جو اللہ کا دشمن وہ اس سے دشمن، جو رسول اللہ کا دشمن اس سے دشمن، جو ان کی رسالت، نبوت، ختم نبوت کا دشمن اس سے دشمنی، جو ان کا ہے، جو اللہ اور اس کا رسول کا ہے، ان سے ہماری ذاتی جتنی بھی عداوتیں ہیں، جتنی نفرتیں ہیں، ان کو اللہ کے واسطے معاف کریں، اور آپس میں جو ہمارا اسلامی بھائی چارہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے اور محض کلمے کی بنیاد پر ہے، اس کو مضبوط تر کریں۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق مالک ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری جو نفرتیں ہیں ان کو محبتوں میں بدلائے، اور ہمارے دلوں میں جو تعصب ہے اور جو حسد ہے ان کو آپس کی محبت اور آپس کی مودت میں اللہ کریم بدلائے، اور ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کی توفیق